ان کے سر سے جوں نہیں رینگتی الیکشن کمشنر صاحب کو. تو اب تو یہ ذرا پرابلم ہوگی. اس کا کوئی آئین میں حل تو نہیں ہے، اور اس کو نگرانوں نے اور چیف الیکشن کمشنر نے مل کے سرزمین بے آئین بنایا ہے. اور ان سب پہ آرٹیکل 6 کا یہی سیکشن 6 آرٹیکل 6 کا جرم ہوتا ہے. میری بات آج ریکارڈ کر لیں، اور یہ الیکشن اگر ہوئے تو اگر 8 فروری کو ہوئے، میری نگاہ میں اس چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں تو الیکشن فیئر اینڈ فری ہو ہی نہیں سکتے. ایک پارٹی کے بندے آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں، دوسری پارٹی کے بندے جہازوں پہ آ رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، وہ تقریریں کر رہے ہیں. یار پاکستان میں کوئی وے فارورڈ وغیرہ نظر نہیں آتا. جو بھی آتا ہے قانون کی دھجیاں اٹھائی گئی ہیں، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور کوئی نہ آئین کو مانتا ہے نہ سپریم کورٹ کو مانتا ہے. آج 90 دن میں وہ الیکشن ہو گیا ہوتے تو یہ کرائسس نہ ہوتا نا. سیاست.pk سے محبوب کار بگا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز آئینی ماہر بیرسٹر اعتزاز احسن. اعتزاز صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر، آج ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی کہ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب کی وفات ہو گئی، اور اس افسوسناک خبر کے بعد ایک آئینی بحث چھڑ گئی کہ جب ایک نگران وزیر اعلیٰ وفات پا جائے، وہ سیٹ پر نہ رہے، تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں. تو آئین اس ضمن میں کیا کہتا ہے سر؟ ہم دیکھیں نا، اگر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نے، راجہ سلطان اور ان کے ساتھی ممبران نے اگر پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے الیکشن 90 دن کے اندر کرا دیے ہوتے جو آئین کا تقاضا تھا، اور ہم چیختے رہے کہ یہ آئین کے اس دور میں ہونا چاہیے 90 دن کے اندر، تو ایسا کوئی معاملہ نہ ہوتا. اس وقت اسمبلی بیٹھی ہوتی خیبر پختونخوا کی، اور اس کا چیف منسٹر بھی ہوتا. ایک اگر فوت بھی ہو جاتا چیف منسٹر تو دوسرا آ جاتا. اب یہ ساری الجھنوں میں معاملہ اب کسی نہ کسی صورت عدالت کے پاس جائے گا کہ ایک پہلے ہی آپ نے چیف منسٹر غاصب چیف منسٹر بنایا ہوا تھا. سپریم کورٹ نے ابھی کہا ہے، پہلے بھی کہا تھا عمر بندیال جب تھے چیف جسٹس، اور کہ 90 دن کے مینز 90 ڈیز. جسٹس منیب کی ججمنٹ ہے غالباً، اور اب بھی پھر بھی کہا ہے، یہ چیف جسٹس صاحب نے بھی بار بار کہا ہے کہ 90 ڈیز. ان کے سر سے جوں نہیں رینگتی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو. تو اب تو یہ ذرا پرابلم ہوگی. اس کا کوئی آئین میں حل تو نہیں ہے کہ کون چیف منسٹر آتا ہے. نگران چیف منسٹر تو اس وقت کے چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے مل کے بنائے تھے، ان کے مشورے سے بنے تھے. اب تو نہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نہ چیف منسٹر ہے، اور کسی کو بنانا ایک الجھن ہے. عدالت کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا. تو سر، اس وقت جو صوبہ ہے اس کا انتظام کس کے پاس ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب تو انتقال کر گئے، تو پھر کسی کے پاس نہیں ہے جی، انتظام کسی کے پاس نہیں ہے. یہ آئین ہے، یہ بہت عرصے سے میں کہہ رہا ہوں سرزمین بے آئین ہے، اور اس کو نگرانوں نے اور چیف الیکشن کمشنر نے مل کے سرزمین بے آئین بنایا ہے. اور ان سب پہ آرٹیکل 6 کا آئین کی برطرفی کی ہے. انہوں نے آئین کو عملی طور پہ بے وقت کر دیا ہے، اور یہی سیکشن 6 آرٹیکل 6 کا جرم ہوتا ہے. تو اعتزاز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیکل 6 لگے گا؟ اور ان حالات میں جہاں پہ اتنی پگڑ دگڑ اور جہاں پر جتنی آئین کی پامالی کی جا رہی ہے، تو ان حالات میں آرٹیکل 6 لگائے گا یا کوئی ہمت کر پائے گا یا کوئی اس پہ بول پائے گا؟ ایک دن تو لگے گا جی، ایک دن تو لگے گا. تو یہ جی اس وقت یہ جو وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہے، اس پر سابق گورنمنٹ جو تھی، سابق جو اپوزیشن تھی جنہوں نے اپنی مشاورت سے لگایا تھا، کیا وہ دوبارہ لگا سکتے ہیں یا پھر کیا ہوگا سر؟ نہیں جی، وہ تو رہے ہی نہیں نا، وہ تو رہے ہی نہیں. تو معاملہ پھر عدالت میں جائے گا تو مزید لٹک جائے گا. نہ وہ چیف منسٹر رہا، تو وہ تو نہیں لگا سکتے. کوئی میں تو نہیں اب جا کے لگا سکتا نا کہ کوئی نہیں ہے تو میں
ورنہ میں ہی کلیم کر دیتا ہوں کہ جی میں لگا لوں گا. کسی کا بھی کلیم دعویٰ اس اختیار کو استعمال کرنے کا اسی طرح ہے جس طرح میرا یا آپ کا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اچھا سر, یہ تو ایک بہت بڑا کرائسس ہو گیا. بہرحال صدر پاکستان کا ایک انٹرویو آیا, انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ رول آف لا پر یقین جو ہے کرنا تھا. آپ کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب کی یہ غلطی تھی؟ مطلب ہے یہ رول آف لا پہ یقین رکھ کے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ جی, رول آف لا پہ یقین جو رکھے وہ تو غلطی نہیں پہ, غلطی پہ نہیں ہوتا. تو صدر صاحب اس میں کوئی پیغام دے رہے ہیں, کوئی سائنس دے رہے ہیں, کوئی اشارے پاس کر رہے ہیں؟ میں نے نہیں سنا یہ بیان دیا ہوا صدر صاحب کا, تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اعزاز صاحب, اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے, شادیانے بجائے جا رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے. تعویلیں یہ گڑی جا رہی ہیں کہ بین الاقوامی مبصرین آئیں گے, وہ دیکھیں گے, الیکشن فیئر ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے یا ماحول ہے؟ میری بات آج ریکارڈ کر لیں, اور یہ الیکشن اگر ہوئے تو, اگر 8 فروری کو ہوئے تو اس کے بعد, اور اگر نہ ہوئے تو پھر بھی 8 فروری گزر گیا بغیر الیکشن کے, تو میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں, میری نگاہ میں اس چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں تو الیکشن فیئر اینڈ فری ہو ہی نہیں سکتے. انہوں نے پہلے سے ہی اب اٹھائے جا رہے ہیں, ایک پارٹی کے بندے آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں, دوسری پارٹی کے بندے جہازوں پہ آ رہے ہیں, شادیانے بج رہے ہیں, وہ تقریریں کر رہے ہیں بڑے بڑے جلسوں سے. تو یہ تو وہ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں رہا, اس نے رکھا ہی نہیں ہے. سر, چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو اس چیز کا شک ہے, اس چیز کا آپ کو شبہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, تو یہ خدشات جا کر گھر میں اپنی بیویوں سے کریں, یہاں پر نہ کریں. تو یہاں پر تو شبے پیدا ہوتے ہیں سر. ہاں نہیں, وہ یہاں پر بھی کرنے ہی پڑتے ہیں, عدالت میں ہی تو جانا پڑتا ہے, اور کدھر جائے آدمی. تو صرف بیویوں سے تو سب بات نہیں کر سکتا, کرنی تو عدالت میں بھی پڑتی ہے جب قانون کی بالادستی کی بات ہو یا قانون کی پامالی کی بات ہو. تو یہ جو الیکشن اس وقت یہاں پہنچے ہیں, یہ جو آئین کی پامالی ہوئی, یہ جتنی بھی چیزیں ہوئیں, اس کو کہیں نہ کہیں عدالت نے بھی شیڈ دیا ہے. عدالت نے اس کو اس لحاظ سے دیا ہے کہ وہ انفورس نہیں کیا اپنا ہی فیصلہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا, اور وہ 14 مئی کا فیصلہ بھی دے کر کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے, وہ بھی دے کر فیصلہ, اور اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کرایا. یہ غلطی ضرور ہوئی ہے عدالت سے. تو اب آگے آپ کو وے فارورڈ کیا نظر آتا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں کوئی وے فارورڈ وغیرہ نظر نہیں آتا. جو بھی آتا ہے قانون کی دھجیاں اٹھائی گئی ہیں, آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور کوئی نہ آئین کو مانتا ہے, نہ سپریم کورٹ کو مانتا ہے, نہ وہ کسی ہائی کورٹ کو مانتا ہے. تو یہ یوں ہی چلا جا رہا ہے. اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کیا آئینی اعتبار سے تو اسمبلی ہونی چاہیے تھی, جس کو سبورٹ کیا چیف الیکشن کمشنر نے اور اس وقت کی حکومت نے, میاں شہباز شریف نے اور ان کی کابینہ نے اس وقت سبورٹ کیا. وہاں سے اب دیکھیں آج 90 دن میں وہ الیکشن ہو گیا ہوتے تو یہ کرائسس نہ ہوتا نا آج. جی اعتراض صاحب, آخر میں مجھے بتا دیں, ساری زندگی آئین کی جنگ لڑنے والا, آئین کے لیے کھڑا ہونے والا ایک آئینی ماہر بیرسٹر اعتزاز احسن آج کے موجودہ حالات پر کیا کہے گا؟ دکھی ہے؟ بہت مایوسی ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے,
اس کے بعد ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।